ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ بلخ کے بادشاہ تھے، بادشاہ اپنے محل میں آرام کر رہے تھے. اب ان کے چھت کے اوپر نا وہ دوڑنے کی آوازیں آئیں رات کو. اب انہوں نے کہا بھائی جاؤ دیکھو یہ کون ہے بھائی. تو گئے تو دیکھا کہ بھائی ایک آدمی ہے. پکڑ کر لایا. بھائی کیا کر رہا؟ اونٹ ڈھونڈنے آیا ہوں. وہ کمبخت اونٹ میرے چھت پر آئے گا؟ کوئی ہیلی کاپٹر پہ آیا کیا اونٹ کھوتیا؟ کہ بھائی اونٹ یہاں کہاں سے ملے گا بھائی؟ یہ میرا محل ہے، یہ کوئی اونٹ کا استبل تو نہیں ہے، یہاں اونٹ کہاں سے ملے گا؟ تو اس نے کہا کہ جب میرا اونٹ تمہارے اس محل کی چھت پر نہیں مل سکتا تو تمہیں اللہ بھی نرم بستر پر نہیں مل سکتا. اب ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کا ماتھا ٹھنکا. کب سمجھ گیا بھائی یہ یہاں اس طرح واقعی یہ جو درویش نے بات کی. اب کیا ہے، انہوں نے نکل گئے، سلطنت ملطنت چھوڑ دی. بھائی کسی اور کو بناؤ، میں جا رہا ہوں. ایک کیا لیا؟ پیالہ لیا، ایک تکیہ لیا، نکل گئے. اور ٹاٹ کا پہن لیا، میں بھی ٹاٹ پہن گیا ہوں تو ٹاٹ کا پہن لیا. اب وہ آگے گئے، ایک آدمی کو دیکھا بغیر تکیے کے ہاتھ پہ سویا. انہوں نے کہا یار یہ بغیر تکیے کے سو رہا ہے یوں، اور میرے پاس تکیہ چھوڑ تکیہ. چلو بھائی اس کی بھی تشکیل ہو گئی. اب آگے گئے، ایک آدمی کیا کر رہا ہے؟ چلو کے ساتھ پانی پی رہا ہے. فرمایا یہ چلو کے ساتھ پی سکتے ہو تو میرے پاس پیالے کی کیا ضرورت ہے؟ چلو بھائی پیالے کو بھی قربان کر دو. اب پھر اللہ نے آگے ان کو ولایت دی. اب ہمارے بعض ساتھی بیچارے ابراہیم ابن ادہم کی نقل کرتے ہیں، سب کچھ قربان چھوڑ دو بس. پائنچے شلوار کے کہاں جا رہے ہیں کوئی پتہ نہیں ہے، بالوں کا کیا کچھ پتہ نہیں ہے، کپڑے کچھ پتہ نہیں. کیوں ابراہیم ابن ادہم بننا ہے؟ اس نے بھی تو اپنا ملک، ابے اس نے ملک قربان کیا ہے یار. اور آپ اپنے آپ کو ان کی طرح قیاس مت کریں، ان کی طرح نہ بنائیں. کیوں؟ ان پہ غلبہ حال تھا اور ہم کسی بزرگ کے غلبہ حال کے مکلف نہیں ہیں. اگر ایسا ہوتا تو نبی علیہ السلام نے کیوں اپنے حجرے بنائے؟ ابو بکر صدیق نے کیوں اپنا گھر بنایا؟ سارے صحابہ کے گھر تھے کہ نہیں تھے؟ اس لیے ایک ہے غلبہ حال، اس وقت وہ ان پر غلبہ حال تھا، اللہ والے تھے وہ، لیکن کسی بزرگ کے غلبہ حال کے مکلف میں آپ نہیں ہیں. ہم محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی سیرت اور سنت کے مکلف ہیں. اب اگر کوئی کہے کہ جی بیوی کے لیے برگر لے کر آیا، یہ مکس جو گھر ہوتے ہیں نا، یہ کمبائنڈ سسٹم جو ہوتا ہے، اور جہاں کیا ہے بہو بھی کیا ہے وہ رہتی ہے اور بہویں بھی رہتی ہیں. اب وہاں کیا ہے شوہر کیسے لائے؟ بیوی کے لیے لائے گا، رول پراٹھے لے کر آئے گا تو وہ ہو گیا کام. کہاں ہو گیا نا بیوی کا غلام. اب رول پراٹھے اس کے لیے آ رہے ہیں، ماں کو پوچھتا ہی نہیں. اب بھائی ماں، اب وہ کس کس کے لیے لائے گا؟ یہ بڑے مسائل ہوتے ہیں. تو اب یہ آدمی کیا ہے، اگر اپنی بیوی کے لیے کوئی چیز لا رہا ہے تو اس کو فضول خرچی میں شمار نہیں کریں گے. دیکھیں 4 مراتب بتائیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے اس کو مثال کے ساتھ سمجھانے کے لیے. ایک ہے انہوں نے مکان کی مثال دی، اور یہ مثال ہر چیز پر فٹ ہو سکتی، کپڑوں پر فٹ ہو سکتی، گاڑی پر فٹ ہو سکتی، ہر چیز پر. ایک ہے رہائش، ایک ہے آسائش، ایک ہے آرائش، اور ایک ہے نمائش. رہائش کہ بھئی جھوپڑی ہو تو جھوپڑی میں بھی انسان کیا ہے، نہ پنکھے کی ضرورت ہے نہ پلستر وغیرہ کچھ. جھوپڑی میں بھی تو انسان رہ سکتا ہے نا. ایک اینٹ سر کے نیچے رکھ لے اور ایک کٹورا رکھ لے اور ایک کیا ہے چھاگل ہو چمڑے کا پانی کے لیے، بس چلو یہ رہائش کے لیے تو یہ بھی کافی ہے. اور ایک کیا ہے آسائش. آسائش یہ کہ بھئی کیا ہے پلستر والا گھر ہو، پنکھے لگے ہوئے ہوں اور لائٹیں لگی ہوئی ہوں. تو یہ پلستر والا گھر، پنکھے لگے ہوئے، یہ ہے آرائش. یہ فضول خرچی میں شمار نہیں ہوگا. اس کا دھوکہ ہم ہر ایک کو لگتا ہے اس طرح. تیسری چیز اس سے اوپر کی کیا ہے کہ بھائی پلستر تو ہے، پنکھے تو لگے ہوئے ہیں، اب اس نے اس پر کلر کر دیا بہترین قسم کا ڈسٹمبر کا یا میٹ فنش یا جو بھی ہے وہ کر دیا اس نے خوبصورت سے. یہ کیا ہو گیا بھائی؟ آرائش. یہ 3 چیزیں بالکل صحیح ہیں، کر سکتے ہیں. چوتھی چیز کہ میں نے کپڑے اس لیے پہنوں کہ لوگ کہیں واہ واہ بھائی آج تو ٹوری کچھ اور ہے. گاڑی دیکھے تو لوگ کہیں بھائی واہ واہ کیا بھائی بھرم ہے، بھائی کا کیا بھرم ہے. لوگوں کو دکھانے کے لیے کرے، یہ ہے نمائش، یہ ناجائز ہے. باقی پہلے تینوں صورتیں کیا ہے بھائی؟ یہی حال کپڑوں کا ہے. اس لیے کپڑے پہنتا ہے کہ بھائی تاکہ کیا ہو، مجھے سکون ملے، مجھے راحت ملے، اور میرے بھائیوں کو اچھا لگے، مجھے دیکھنے والوں کو کیا ان کی آنکھوں کو اچھا لگے، میری بیوی کو اچھا لگے، میرے بھائیوں کو اچھا لگے، میرا گیٹ اپ اچھا لگے. یہ فضول خرچی میں شمار نہیں ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں ایک دفعہ
کسی شہر میں جانا تھا کراچی سے دوسرے شہر میں، تو میں نے اپنے ساتھی کو کہا کہ میرے لیے، اور گرمی کا سیزن مہینہ تھا، میں نے کہا کہ میرے لیے اے سی والی کوچ کی ٹکٹ بک کریں۔ اب ساتھ والا جو آدمی تھا نا، یہ ہمارے بعض لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ان کو کچھ بیچاروں کو موقع اور حال کا امر نہیں جانتے بیچارے، فوراً کہہ دیا مفتی صاحب یہ تو فضول خرچی ہے۔ اتنا بڑا انسان فتویٰ ٹھوک دیا اس پر، مفتی صاحب یہ تو فضول خرچی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا ارے میاں گرمی کا معاملہ ہے، اے سی کا استعمال کرنا گرمی کے اندر یہ فضول خرچی نہیں ہے، یہ بدن کو راحت پہنچانا ہے، یہ آسائش ہے، یہ آرائش ہے، یہ نمائش نہیں ہے۔ تو اگر بیوی کو کوئی کیا اچھا کھانا کھلا دیا کسی دن، اچھا سوٹ دے دیا کسی دن، اچھے جوتے دے دیے، تو یہ کیا ہے بھائی؟ یہ آرائش ہے، یہ آسائش ہے، یہ نمائش نہیں ہے۔ ہاں اگر اس کی نیت گندی ہو تو پھر وہ کیا ہے؟ نمائش ہے، وہ اللہ تعالیٰ۔ وہ میں ویسی ایک بات عرض کروں، اچھا اگر کوئی مولوی صاحب پہن کے آ جائے، وہ اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھیں گے۔ وہ ابھی یہ شادی ہماری اہلیہ کی بہن کی تھی، تو ایک درزی اس کو دعا سلام والا بن گیا ہے، اس کو میں نے کہا بھائی کپڑے جو ہے نا وہ سلوانے، اور ایک دو کپڑوں کا میں نے کہا ہلکا ڈیزائن لگانا ہے، ہلکا یہاں سامنے کی پٹی پر۔ مولوی لوگ بھی کرتے ہیں یہ کام؟ میں نے کہا نہیں، ہمارا پتھر کا دل ہے یہاں کھوتیا۔ مولوی کیا کرے بھائی؟ کیا مولوی جیے نہیں، مٹی کھائے کیا؟ مطلب جھونپڑا اپنے گھر میں بنائے، جھونپڑے میں رہے، اور مکڑی کے جالے لگے ہوئے ہوں، اور مچھر بھی آ رہے ہیں، سانپ بھی آ رہے ہیں، یہ جو ٹاٹا فش یہ سارے کام کرتے رہے۔ وہ مولوی کا دل نہیں ہے بھائی۔ میں نے کہا وہ بھائی تو سیٹنگ سے رہے، تو کپڑے سی، زیادہ شور نہیں کر۔ اس کا جواب ہمارے پاس ہے، ہمارا دل نہیں، ہماری بیوی بھی ہے، ہم بھی تو ان کے لیے آخر کیا ہے؟ ظاہر بات ہے گناہوں کے دلدل ہیں باہر، آخر ہم بھی تو کسی کے لیے سجے نا، تاکہ ہم بھی تو گناہوں سے بچے، ہم بھی تو انسان ہیں نا۔ پھر اس نے کہا دم ملایان ادا کر سنگا دے۔ میں نے کہا خاموش ہو جاؤ ورنہ یہ لی مارکیٹ کے چوک پہ تمہیں دفن کر دوں گا میں۔ ہماری بات نہیں، تو مجھے ایسی مستی کر رہا تھا۔ تو بھائی یہ رہائش، آرائش، آسائش، آرائش وغیرہ یہ تینوں صورتیں صحیح ہیں۔ نمائش لوگوں کو دکھانے کے لیے کرنا یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ بیویوں کے حقوق ہیں، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ اچھا رویہ انسان اختیار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اونچی ترقیاں عطا فرمائیں گے، اللہ عزت کی روزی عطا فرمائیں گے۔ لیکن بیویوں کے بھی، اب تو یہ بیوی کے اوپر آیا نا، ابھی مردوں کے اوپر، اب بیویوں کے کیا ہے، مردوں کے اوپر کیا ہے؟ اب بیلنس برابر بھی تو کرنا ہے نا، آپ لوگوں سے جان بھی تو چھڑوانی ہے نا۔ اب کیا ہے، مردوں کے اوپر بیوی کے میڈیکل کا خرچہ نہیں ہے، یہ کر رہا ہے، احسان ہے اس کا۔ احسان کا مطلب احسان جتلانا نہیں، احسان کا معنی نیکی کرنا ہے۔ اور یہاں تک کہ شریعت نے کہا ہے کہ بیوی بغیر شوہر کی اجازت کے اپنے رشتہ داروں کے گھر نہیں جا سکتی، اور اگر بیوی کے ماں باپ نے آنا ہے تو ہفتے میں ایک دفعہ آئیں گے، روز روز نہیں آئیں گے ٹاٹا کرنے کے لیے۔ ہاں یہ فقہ کے مسائل کے اندر یہ بات، بغیر اجازت کے اس کے جائے گی نہیں، اور اس کے ماں باپ اگر آتے ہیں تو ہفتے میں ایک دفعہ آئیں۔ یہ دیکھیں، یہ قانونی باتیں ہیں، اخلاقی اعتبار سے آپ جب بھی بلاؤ مرضی ہے، یہ قانونی باتیں ہیں، اور قانون پر اگر آپ چلتے رہیں گے اور اخلاق کا مظاہرہ نہیں کریں گے، معاملہ پھیکے سی پھیکا پڑتا جائے گا۔ اب آپ نے سینہ چوڑا کرنا ہے، آپ نے بیوی کی ضروریات کا خیال رکھنا ہے، بیوی نے آپ کی ضرورت کا خیال رکھنا ہے، اس سے کیا ہے گھر چلے گا۔ اچھا ایک بات یاد آ گئی مجھے، بیوی کی شادی ہوتی ہے، اب لڑکا آ جاتا ہے، آ گیا اور کہا کہ دیکھو جی میری ماں کی خدمت کرنی ہے، میری معذور بہن ہے اس کی خدمت کرنی ہے، میرا والد جو ہے نا اس کی خدمت کرنی ہے، میری ماں معذور ہے اس کے لیے واش روم کے لیے تجھے لے کے جانا ہے۔ یہ تو وہی ہو گیا بھائی، وہ جو ہمارے پرائم منسٹر نے شروع میں کہا تو واش روم صاف کرنا پیٹرول پمپ کے۔ او بھائی یہ کام کرنے کے لیے تم وہ نہیں ہے، تمہاری ماں ہے، تمہارا بھائی ہے، تمہارا باپ ہے، تم خدمت کرو اس کی۔ اس کے اوپر لسٹیں لے کر تھام کر نہ ہو کہ یہ کرے گی۔ ہاں بیوی اگر کرتی ہے یہ اس کا حسن خلق ہے، بیوی اگر بہو اگر اپنے ساس کی خدمت کرتی ہے حسن خلق ہے، کرنا چاہیے، لیکن میرے بھائی اس کے اوپر بندوق تان کر نہیں آنی چاہیے، تم نے خدمت کرنی ہی کرنی ہے، یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔